توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقال الحسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، پر محمد وآل محمد سلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ایک فکرہ، ایک استغاثہ کہ حضرت نے عصر عاشور ارشاد فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے مددگاروں میں سے ایسا مددگار جو میں حسین کی مدد کروں. حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی فریاد سننے والوں میں سے ایسا فریاد سننے والا جو میں حسین کی فریاد سنے. اسی ضمن میں کل کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کچھ آج انشاءاللہ گزارش کروں گا، لیکن توجہ شرط ہے کہ آپ بھی توجہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایام اذان ہے، محرم الحرام کے دن ہے، اور میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں باقی کسی کی بات نہیں کرتا، کہ کم از کم یہ جو 68 دن ہے، یہ جو 68 ڈیز ہے، ان میں روایتی مجالس کی بجائے ایسی مجالس کا انعقاد اور قیام کیا جائے کہ جو مجالس مقصد حسین ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ خدا رحمت نازل فرمائے ان محافل پر جن محافل میں ہمارے امور کو زندہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. امام دعا کر پا رہے ہیں کہ خدا رحمت نازل فرمائے، خدا رحم فرمائے ان مجالس پر، ایسی مجالس پر، ایسی محافل پر جن محافل اور جن مجالس میں ہمارے امور کو زندہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. امور سے مراد امور دنیا نہیں، امور دین، ہمارے احکام، ہمارے فرامین، ان کو زندہ کیا جاتا ہے. خدا ایسی مجالس پر رحمت نازل فرمائے. اور آپ نے حدیث قصہ میں بھی یہ جملہ پڑھا ہوگا
کہ جب علی حیدر کرار نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی مجالس اور ایسی محافل جہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے خدا کے نزدیک ان کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت کیا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل واہل الارض فیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرماتا، وحفت بہم الملائکہ، اور ملائکہ ان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہے واستغفرت لہم، اور ان کے لیے وہ دعائے مغفرت اور ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، حتیٰ این یتفرقوا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو نہ چلے جائیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ تو چلو مان لیا، میری گزارش پہ توجہ فرمائیے گا، یہ تو مان لیا کہ جہاں ذکر اہل البیت کی مجلس اور محفل منعقد ہوتی ہے وہاں نزول اور حبوط ملائکہ ہوتا ہے، وہاں نزول ملائکہ، جہاں بھی ذکر اہل البیت کی مجلس ہو محفل ہو وہاں پہ نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، کیا نازل ہونے والے ملائکہ ہر قسم کی مجلس سننے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرشتے تو نازل ہو گئے، ذکر اہل البیت کی مجلس کا عنوان بنا، موضوع بنا، ٹائٹل بنا، لیبل بنا، نزول فرشتگان خداوندی تو ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ تھوڑا سا مہم اور مشکل ہے کہ کیا وہ فرشتے جو آتے ہیں وہ استغفار کر کے جاتے ہیں یا پھر بد دعا کر کے جاتے ہیں؟ چپ ہو گئے۔ استغفار تو وہ تب کریں گے جب ذکر آل محمد فکر آل محمد کے مطابق ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، فرشتے استغفار تب کریں گے جب ذکر اہل البیت فکر اہل البیت کے ساتھ ہو، اور اگر نام ہو ذکر اہل البیت اور مخالفت ہو رہی ہو فکر اہل البیت کی، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ابھی آپ نے مجھے ماشاءاللہ کہا، یہ ماشاءاللہ کہنا بھی کیا باعث ثواب اور باعث عذاب ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا بولتے ہیں، نہ بولے سو تو میں فجر کو نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے کہ ثواب لکھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ سوچ کر جواب دیجیے گا۔
ماشاءاللہ لکھی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے؟ صلوات لکھی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے؟ ایک فیصلہ گھر میں لکھی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے؟ جی؟ اگر لکھی جاتی ہے، توجہ، اگر لکھی جاتی ہے تو پھر ہر ایک کا ثواب الگ الگ کیوں ہے؟ مجھے صلوات پڑھنے کا ثواب 10%، برادر کو صلوات پڑھنے کا ثواب 20%، شاہ جی کو صلوات پڑھنے کا ثواب 50%، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو صلوات پڑھنے کا ثواب 100% ملتا ہے۔ اگر لکھی جاتی ہے تو پھر تو ثواب برابر ملنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھنے والی مجلس لکھی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے؟ اور سنی جانے والی مجلس بھی لکھی جاتی ہے یا تولی جاتی ہے؟ اگر سننے والی مجلس تولی جا رہی ہے تو پھر بتلائیے آپ کی واہ واہ، آپ کی سبحان اللہ، آپ کی ماشاء اللہ، جی تولی جا رہی ہے یا نہ؟ اگر آپ کی واہ واہ، آپ کی سبحان اللہ، آپ کی ماشاء اللہ اور آپ کا خطیب کے جملے کے بعد لگایا ہوا نعرہ حیدری تولا جا رہا ہے تو پھر نعرہ لگانے سے پہلے غور کر کہ نعرہ لگا کس جملے پہ رہا ہوں۔ آیا یہ جملہ فکر اہل البیت کی ترجمانی کر رہا ہے یا فکر اہل البیت کی نافرمانی کر؟ میں یہ جو خطیب کو واہ واہ کر رہا ہوں، میں یہ جو خطیب کو سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، میں یہ جو خطیب کے لیے ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں، کہیں یہ سبحان اللہ، کہیں یہ ماشاء اللہ، کہیں یہ واہ واہ، قیامت کے دن میرے کس کھانے میں جائے گا؟ اگر تو خطیب نے فکر اہل البیت پیش کی اور آپ نے اس کو واہ واہ کہا تو یقیناً نور علی، اور اگر وہ فکر اہل البیت کی مخالفت کر رہا تھا اور میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا تو وجہ سے بات سمجھ آ رہی میری گزارش؟ بندہ 10 منٹ عطر فروش کے پاس بیٹھ جائے اور کچھ بھی نہ خریدے، صرف عطر فروش کے پاس 10 منٹ بیٹھے، خریدا اس سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کے پاس سے اٹھ کر جائے گا نا، جس سے بھی ملے گا وہ اس سے ضرور پوچھے گا عطر لگایا کون سا ہے؟ نہ لگایا ہے نہ خریدا ہے، صرف عطر فروش کے پاس 10 منٹ بیٹھا ہے، جس سے بھی مل رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کون سی قسم کا عطر لگایا ہوا ہے، تو یہ کہے گا میں نے عطر لگایا نہیں، میں تو فقط 10 منٹ عطر فروش کے پاس بیٹھا ہوں۔ اس 10 منٹ بیٹھنے کا اثر یہ ہے کہ مجھ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر بندہ 10 منٹ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ جائے تو وہ بھی کوئی اپنا اثر چھوڑتی ہے یا نہ؟ تھوڑا جب بولو تو صحیح بتا، چھوڑتی ہے۔ عطر فروش کے پاس 10 منٹ بیٹھا، اس نے اتنا اثر چھوڑا، صرف 10 منٹ نے اتنا اثر چھوڑا کہ ہر ملنے والا بندہ یہ سوال کر رہا ہے کون سی قسم کا عطر لگایا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک پیغام اور ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں۔ ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا عطر لگایا ہے۔
مجلس حسین سنتے ہوئے آج تک حسینی کردار کی خوشبو نہ آ سکی؟ بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندگیاں صرف ہو گئی ذکر اہل البیت سنتے سنتے، زندگیاں صرف ہو گئی مجلس حسین میں بیٹھتے بیٹھتے، مگر آج تک 50 60 70 اور 80 سال کے بعد بھی میرے کردار سے اگر کردار اہل البیت کی جھلک نظر نہ آئی۔ کیا سیکھا میں نے ذکر اہل البیت سے؟ اگر عطر فروش کے پاس 10 منٹ بیٹھنے سے عطر کی خوشبو آتی ہے تو 50 سال کربلا سننے کے بعد بندہ کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو امپروومنٹ کرے کہ غیر کربلائی دیکھے تو سمجھ جائے یہ کربلا کمانے والا ہے۔ غیر حسینی دیکھے تو وہ بول اٹھے کہ حسینی ایسا ہوتا ہے، اس سے کردار حسینی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جیسا ماشاءاللہ بھئی آپ ایک نعرہ لگاتے ہو حسینیت زندہ باد، لگاتے ہو یا نہیں؟ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ کیا حسین زندہ باد نہیں؟ حسین بھی زندہ باد ہے یا نا؟ ہے نا؟ لیکن آپ کا نعرہ کیا ہے؟ سارے لگا لو یار نعرہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، مرد آباد مرد آباد۔ اچھا یہ یزیدیت مرد آباد ہے، یزید مرد آباد کیوں نہیں؟ بزرگ فرما رہے ہیں یزید شخص ہے، یزیدیت کردار ہے، حسین ذات ہے، حسینیت کردار ہے۔ گویا کہ کربلا ذات سے بڑھ کر کردار کی بات کرتی ہے۔ کربلا ذات سے بڑھ کر کردار کی بات کرتی ہے۔ اچھا میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگاتا ہوں، توجہ کیجیے گا، میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگاتا ہوں مگر نماز نہیں پڑھتا۔ میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگاتا ہوں مگر میری مسجد ویران ہے۔ میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگاتا ہوں مگر قرآن سے دور ہوں۔ میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگاتا ہوں مگر شریعت سے ناواقف ہوں۔ میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگاتا ہوں لیکن میں دین سے دور ہوں۔ بتلائیے میرا یہ نعرہ سچا ہے یا فقط لک لکائے لسانی ہے؟ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، قبلہ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، فرمایا لوگ دنیا کے نوکر ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے چاکر ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اور دین ان کی زبانوں پر ٹافی کی مانند ہے۔ جس کو وہ چوس رہے ہیں لوگ خود کیا ہے؟ ان الناس عبید الدنیا، لوگ خود تو دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان پر
ٹافی کی مانند ہے جس کو وہ چوس رہے ہیں. اب اگلا جملہ سنیے گا حضرت کا. فرماتے جب ان کا کسی بلا و مصیبت کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ قلت دیانون، پھر دیندار تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. تو جو ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں کیسا آزادار پیدا کر رہا ہوں؟ حسین کو کیسا آزادار چاہیے تھا اور میں نے کیسا آزادار بنا دیا ہے؟ حسین کو کیسی آزاداری چاہیے تھی اور میں نے کیسی آزاداری کی بنیاد ڈال دی ہے؟ ایک جملہ عرض کروں، حسین کو آزادار چاہیے، کرایہ دار نہیں چاہیے. بے شک ناراض ہو جانا میری اس گزارش سے. جی زہرا کے لال کو آزادار چاہیے، کرایہ دار. یہاں تو ماتمی بھی کرایہ دار ہے، یہاں خطیب بھی کرایہ دار ہے، یہاں ذاکر بھی کرایہ دار ہے، یہاں واعظ بھی کرایہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات بھی کر رہا ہوں. اور اگر آپ غور کریں تو آج کا حسین کربلا کے حسین سے زیادہ مظلوم ہے. بہت توجہ کیجئے گا. آج کا حسین کربلا کے حسین سے زیادہ مظلوم ہے. کیسے؟ کربلا کے حسین کا قاتل قتل کرنے کے بعد انعام مانگ رہا تھا. توجہ کیجئے گا، آج کا حسین کربلا کے حسین سے زیادہ مظلوم ہے. کربلا کے حسین کا قاتل حسین کو قتل کرنے کے بعد انعام مانگتا تھا، اور آج کا واعظ حسین کا قتل سنانے سے پہلے انعام مانگتا ہے. اور پھر اگلی مظلومیت بھی سنے گے حسین کی کہ آج کا حسین کربلا کے حسین سے زیادہ مظلوم ہے. دلیل دوں، کربلا کے حسین کو لوٹنے والا قاتل لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا. سنا ہوگا آپ نے علماء سے، خطباء ذاکرین سے جملہ سنا بھی ہوگا، جو مطالعہ کا شغف رکھتے انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ خولی جب بنت الحسین کے خلخال اتار رہا تھا تو رو رہا تھا. اب بی بی نے پوچھا، او ظالم، لوٹتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ روتا ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ اس نے کہا، روتا تو اس لیے ہوں کہ جیسے تم اجڑ گئے ہو ایسے کائنات میں کوئی نہیں اجڑا. جیسے تم برباد ہوئے ہو ایسے کائنات میں کوئی برباد نہیں ہوا. اور لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نہیں لوٹوں گا. کوئی اور لوٹ جائے گا. وہ لوٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا، اور آج اپنے آپ کو حسین کا آزادار، حسین کا محب، حسین کا عاشق اور حسین کا ہمدرد کہنے والا یہ خطیب شام غریبہ لاکھوں گنتا ہے اور پریشان بھی نہیں ہوتا. بلکہ لاکھوں گننے کے بعد
علاقے میں اپنے ساتھیوں کو فون کر کے پوچھ رہا ہوتا ہے تو نے کتنے میں پڑھا ہے، تجھے کتنے ملے ہیں، تو نے کتنے لیے ہیں، تو اس سال کون سی گاڑی خرید رہا ہے، کیا تو بھی ماڈل تبدیل کر رہا ہے یا نہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتلاؤ، کربلا کا حسین زیادہ مظلوم تھا یا آج کا حسین زیادہ مظلوم تھا؟ مجرم دونوں ہیں، بانی بھی مجرم ہے، خطیب بھی مجرم ہے۔ ناراض ہو گیا نا غریب گزار شاہ سے، میں تو اپنے خلاف بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے خلاف ہیں دونوں تاجر۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل منبر کو تاجران خون حسین کا نام دے دیا گیا، ہیں دونوں تاجر، وہ بھی تاجر ہے یہ بھی تاجر ہے، لیکن تجارت میں فرق ہے، یہ دولت کی تجارت کرتا ہے، بانی شہرت کی تجارت کرتا ہے۔ ایک فکر دے کے جا رہا ہوں میں، نہ بلانا مجھے اگلے سال، کوئی پرواہ نہیں مجھے، کوئی بلائے نہ بلائے، ان چیزوں سے بڑا کرنا۔ ذاکر مولوی واعظ خطیب دولت چاہتا ہے، بانی شہرت چاہتا ہے۔ اگر یہ شہرت نہ چاہ رہا ہوتا تو پھر ساتھ والے کی مجلس خراب کر کے اس کے خطیب کو 20,000 50,000 روپے زیادہ دے کر اپنی مجلس پہ نہ بلاتا۔ ایسے ہی ہے نا، وہ جی مولوی اجاز تو اچھا پڑا، وہ بندہ ہی کوئی نہیں آتا جی، کیا کریں، مولوی اجاز سے اشرا تو پڑھا لے لیکن سننے ہی کوئی نہیں آتا، بندہ ہی کوئی نہیں آتا۔ 100 بندے لے کے بیٹھے ہوں گے تو ہی نہیں ہو جائے گی۔ حسین یزید کے مقابلے میں 72 لے کے بیٹھا ہے، یہ حسین یزید کے مقابلے میں 72 لے کے بیٹھا ہے، کامیاب بھی ہے، سرخرو بھی ہے، خالق کائنات کے نزدیک مقام و منزلت و عزت و فضیلت بھی ہے۔ اور دنیا میں خدا نے 4 اعزاز عطا فرمائے حسین کو، درمیان میں بات آگے عرض کرتا چلا جاؤں۔ یہ کتنے اعزاز عطا فرمائے؟ 4۔ یزید کا مقابلہ کرنے کے بعد خدا نے حسین کو دنیا میں 4 اعزاز عطا فرمائے، دنیا میں، آخرت میں تو وہ بڑی بات ہے، پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے۔ پہلا اعزاز اور پہلی فضیلت، امامت کو نسل حسین میں رکھا۔ یہ پہلی فضیلت، امامت کو نسل حسین میں رکھا۔ دوسری فضیلت، حسین کی تربت کی مٹی میں شفا رکھی۔ یہ خدا نے دوسری فضیلت عطا فرمائی حسین کو کہ حسین کی تربت کی مٹی میں شفا ہے۔ اور یہ بھی ایک اور بات بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی گھٹی جو ہے وہ تربت حسین کی مٹی اور دریائے فرات کا پانی، پہلی گھٹی بچے کے لیے، تاکہ اس کو ابھی سے حسینی اور ابھی سے کربلائی بنا۔ دوسری فضیلت، تربت حسین میں شفا۔ تیسری فضیلت، حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر مانگے جانے والی دعا کو خدا قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری فضیلت، زائر جتنے دن
زیارت حسین کے سفر میں لگاتا ہے، خدا ان ایام کو اس کی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند رہ دیے صلوات۔ کتنا بلند مقام ہے حسین کا۔ تم مقصد حسین کی محفل اور مقصد حسین کی مجلس برپا کر، پھر کوئی آئے نہ آئے، کم از کم تو قیامت کے دن حسین کے سامنے سرخرو ہو اور سر فخر سے بلند کر کے زہرا کے لال کی خدمت میں حاضر ہو اور اسے یہ عرض کرتا ہوا نظر آ، اے زہرا کا لال، میں نے ایسی مجلس منعقد کی تھی جس میں فکر بھی تیری تھی اور ذکر بھی تیرا۔ سبحان اللہ، میں تو زندگی بھر تیرا ذکر اور تیری فکر کا پرچار کرتا رہا۔ تو جیسے بات حسین کو آزادار چاہیے کیسا؟ کرایہ دار نہیں، آزادار بن۔ اور حسین کو کیسا آزادار چاہیے؟ رات ایک بزرگوار نے حکم فرمایا تھا، اسی کے ضمن میں دو جملے عرض کرتا ہوں۔ آزادار یعنی والدین کا فرما بردار، بڈھے بابے ضرور بولے کرتا جی۔ آزادار یعنی والدین کا فرما بردار، جو والدین کا نافرمان ہو حسین اس کی آزاداری قبول نہیں کرتا۔ والدین کے نافرمان کے تو عمل کو خدا قبول نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرے رسول، قل للعبد افعل ما شئت، میرے رسول والدین کے نافرمان سے کہہ دے تیرا جو دل کرے کر، میں تجھے کبھی معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ جب خدا والدین کے نافرمان کی پڑھی ہوئی نماز خدا قبول نہیں کرتا تو والدین کے نافرمان کا کیا ہوا ماتم حسین کیسے قبول کرے گا؟ تو مجھے فرماتے بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ آزادار یعنی والدین کا فرما بردار، اور والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ضروری کتنی ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کر، نیکی نہیں، بھلائی نہیں، احسان۔ آپ پوچھو گے کہ نیکی، بھلائی، احسان فرق کیا ہے؟ ہاں بتلاتا ہوں۔ آپ شہر گئے، تحصیل چوک گئے، وہاں سے آپ نے کچھ چیزیں خریدی، چیزیں خریدنے کے بعد لوڈر رکشے والے سے کہا کہ اس کو فلاں جگہ پہنچانا ہے، کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا 200 روپے۔ جب وہ یہاں پہنچا تو آپ نے اس کو دیے 220۔ کتنے دیتے ہیں؟ 220۔ اب 200 تو اس کا حق تھا، 20 روپے احسان ہے۔ توجہ فرمائی نے ماشاءاللہ، 200 روپے اس کا حق تھا، 20 روپے
احسان ہے، اور خدا فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر۔ کیا مطلب؟ ایک بار تو کسی کونے خدرے میں بیٹھ جا اور کونے خدرے میں بیٹھ کر والدین کے حقوق کو شمار کرنا شروع کر دے۔ جب تو اماں اور بابا کے حقوق کو لکھ لے، جب تو اماں اور بابا کے حقوق کی فہرست بنا لے، اب اس سے بڑھ کر جو کرے گا جی، اس سے بڑھ کر جو کرے گا وہ ہوگا احسان۔ شخص نے سوال کر لیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا، توجہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی اماں کے حقوق ادا کر دیے؟ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے ذات احدیت کی جس کے قبضہ قدرت میں میں صادق آل محمد کی جان ہے، تو کہتا ہے کہ ایک حج کاندھوں پہ بٹھا کے کروایا، اس کی پوری زندگی کا احسان، اس کی پوری زندگی کے حقوق ادا کر دیے۔ فرمایا پوری زندگی کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو وہ چند سیکنڈ جب 4 مہینے 10 دن کے بعد تو شکم بادر میں تھا اور خدا نے تیرے لوتھڑے میں روح کو پھونکا تھا، روح پھونکے جانے کے بعد جو تو نے پہلی کروٹ تبدیل کی تھی، اور کروٹ کے تبدیل کرنے کے نتیجے میں چند سیکنڈ کے لیے جو درد اور تکلیف تیری ماں کو ہوا تھا، یہ تو ان چند سیکنڈ کا حق بھی ادا نہیں ہو سکا۔ صلی علی محمد وعلی محمد، یہ تو چند سیکنڈ کا حق بھی ادا نہیں کر سکا تم، بجائے اس کے کہ تو کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کر۔ علماء نے جو احسان کی سادہ ترین اور آسان ترین تشریح جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو، توجہ، والدین کی خواہشات کو اس قدر سمجھ، اپنی اماں اور اپنے بابا کی خواہشات کو اس قدر سمجھ لے کہ تو اپنی اماں یا اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھے تو تجھے معلوم ہو جائے یہ پیاسے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا مولا کی خدمت میں اور آ کے عرض کرتا، مولا کل میرے بابا نے مجھ سے لباس کا تقاضا کیا تھا۔ بس مولا پھر کیا ہوا، میں تو بھاگا گیا کپڑے والے کی دکان پہ، وہاں سے 2 قیمتی ترین 2 گھوڑا بوس کی وہاں سے لی اور سیدھا درزی کے پاس۔ میں نے کہا بھائی ڈبل ٹرپل سلائی لے لے، لیکن ابھی کے ابھی مجھے اپنے بابا کے یہ 2 سوٹ تیار کر کے دے۔ مولا بس چٹ پٹ کر کے میں نے وہ 2 سوٹ اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مولا فرمائیں گے ویری گڈ، بہت اچھے، ویل ڈن، لیکن حضرت نے جو جواب دیا وہ قابل توجہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بندہ خدا تو جہنم جا رہا ہے۔ توجہ کرے آپ میرے نوجوان دوستوں، تم تو جہنم جا رہے ہو۔ مولا بابا نے ایک لباس کا تقاضا کیا تھا، توجہ، مولا بابا نے کیا تھا ایک لباس کا تقاضا، میں نے بابا کو لے کر دیے ہیں 2 جوڑے، اس کے باوجود جہنم جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تو نے یہ نوبت آنے کیوں دی ہے کہ تیرے بابا کو لباس کا تقاضا کرنا پڑا ہے۔ تو نے یہ نوبت کیوں آنے دی ہے کہ تیرے بابا کو لباس کا
تقاضا کرنا پڑے، قدر کر والدین کی۔ حسین والدین کے نافرمان کا گریہ قبول نہیں کرتا۔ حسین کو تو وہ عزادار چاہیے جو والدین کا فرما بردار ہو، اور فرما برداری کتنی ہو؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ جب وہ تیرے سامنے آ جائیں نا تو پھر دیدے پھاڑ پھاڑ کے ان کی طرف نہ دیکھا کر، کھا جانے والی نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھا کر، اس انداز میں ان کی طرف نہ دیکھ کہ وہ تجھے دیکھ کے ڈر جائیں۔ کیسے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب وہ تیرے سامنے آ جائیں تو ان کے سامنے جھک جایا کر، ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دیا کر، اور اپنی زبان پہ یہ جملے جاری کر دیا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے اللہ تو بھی ان پر اسی طرح رحم کر جیسے انہوں نے مجھ میں رحم کیا۔ قدر تو کر والدین کی۔ حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں میرے اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا فلاں قصاب، فلاں محلے میں رہتا ہے، قصاب کا کام کرتا ہے۔ اس کے پاس تشریف لائے، دیکھا بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہے اپنا، میں تیرا مہمان ہوں۔ اس نے کہا مہمان رحمت خدا بندی ہوتا ہے۔ جب وہ دکان سمیٹ کر گھر جانے لگا، کہا میں تو تیرے ساتھ چلوں گا، تشریف لے آئے۔ گھر پہنچا، کہا تو اللہ کی رحمت ہے، میرے گھر میں پہلے اللہ کی نعمت موجود ہے، لہذا تھوڑی دیر صبر کر، پہلے میں اس نعمت الہی کا شکریہ ادا کرو۔ گوشت کو ابالا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پلیٹ میں رکھا۔ حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جو چارپائی پہ پڑی ہے، جو آنکھوں سے نابینا ہے اور پاؤں سے اپاہج اور معذور ہے۔ اس نے پلیٹ سے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر اس کے منہ میں دینا شروع کیے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا، آنکھوں سے نابینا تھی، جب اس کا پیٹ بھر گیا، ہاتھ کے اشارے سے روکا اور دعا کی کہ بیٹا خدا تجھے جنت میں موسیٰ نبی کا ہمسایہ قرار دے۔ یہ مسکرا کے کہتا ہے اماں کہاں موسیٰ جیسا کلیم خدا اور کہاں مجھ جیسا گناہگار، دعا بھی کوئی ایسی کر جو کرنے والی ہو۔ کہاں موسیٰ جیسا کلیم خدا اور کہاں مجھ جیسا گناہگار، میں کہاں موسیٰ کلیم خدا کا جنت میں ہمسایہ بن سکتا ہوں۔ جب یہ جملے سنے حضرت موسیٰ نے اس شخص کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اے بندہ خدا، تیرے حق میں تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں موسیٰ کلیم خدا ہوں اور خدا نے مجھے آج ہی بتایا ہے کہ تو جنت میں میرا ہمسایہ ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمانا چاہتا ہوں، والدین کی خدمت کر، والدین کی قدر کر۔ پریشان ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، کسی آزمائش میں آ جاتا ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جتنے مٹی کی ڈھیری ویکھی اٹھائیں ہے۔ مجھے تو آج تک اپنے شیعہ مہربانوں کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے تو آج تک ان مہربانوں کی سمجھ نہیں آئی۔ دنیا چاند میں پہنچ چکی ہے اور یہ دربار کے تالے کھولنے اور تالے بند کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ کبھی اس مزار پہ تالا بند کر آتا ہے، منت ہے جی تالا بند کر کے آنا ہے۔
اور کبھی اس دربار کا کبھی اس قبر کا تالا کھول کے آتا ہے کہ نہیں منت ہے میری. او بھائی اگر پریشان ہو گیا ہے کسی آزمائش میں ہے تو قبروں کے تالے نہ بند کر نہ قبر کا تالا کھول. کسی عامل کامل بنگالی مسیح بابا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب سے بڑا عامل کامل تو تیرے گھر میں موجود ہے. سب سے بڑا روحانی پیشوا تو تیرے گھر میں موجود ہے. ان جعلی روحانی پیشواؤں کے پیچھے بھاگتا ہے، اماں بابا کے پاس کیوں نہیں آ کے بیٹھتا؟ مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے، مشکل میں ہے، اماں بابا کے پاس آ کے بیٹھ جا. ایک طرف اپنی اماں کو بٹھا لے، دوسری طرف اپنے بابا کو بٹھا لے، درمیان میں خود بیٹھ جا. ایک محبت و شفقت و لطف بھری نگاہ بابا کے چہرے پہ ڈال اور ایک محبت بھری نگاہ اماں کے چہرے پہ ڈال. جب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو پھر ایک ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھ دے، ایک ہاتھ اماں کے قدموں پہ رکھ دے. دونوں ہاتھ ان دونوں کے قدموں پہ رکھ کر ان سے کہے کہ اس مصیبت میں گرفتار ہوں، خدا سے میرے حق میں دعا کیجئے. تیرے اور میرے حق میں خدا کے حضور دعا کرنا اماں اور بابا کا کام ہے، اور اس آزمائش کو دور کرنا رب العالمین کا کام ہے. بر محمد والے محمد صلوات. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں پیغمبر کا یہ فرمان کہ الشیخ فی البیت کالنبی فی الامہ، بزرگ کا گھر میں ہونا ایسا ہی ہے جیسے نبی امت میں موجود ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بزرگ گھر میں ایسے ہے جیسے نبی امت میں ہے. میں بڑا سوچتا رہا اس حدیث کے بارے میں کہ پتہ نہیں پیغمبر کیوں فرما رہے ہیں اس انداز سے. پھر جب تھوڑا سا میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. توجہ، جب تک نبی امت میں موجود ہوتا ہے امت عذاب الہی سے محفوظ رہے گی، اور امت کے حق میں کی گئی نبی کی دعا کو بھی خدا رد ایسے ہی ہے نا. امت کے حق میں کی گئی نبی کی دعا کو خدا رد نہیں کرتا. پیغمبر فرما رہے ہیں الشیخ فی البیت کالنبی فی الامہ، بزرگوار کا تمہارے بابا کا تمہارے گھر میں ہونا ایسا ہی ہے جیسے نبی امت میں موجود ہوتا ہے. فرمانا یہ چاہتے ہیں امت کو جب مشکل بنتی ہے تو وہ نبی سے دعا کرواتی ہے، اولاد کو جب مشکل بنے تو ماں باپ سے دعا کروا. اور صرف یہ نہیں کہ زندگی میں دعائیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں. اماں اور بابا مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں. اماں اور بابا دنیا سے چلے گئے ہیں، صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ایک مرتبہ اپنے اماں اور بابا کی قبر پہ چلا جا، پاؤں کی طرف بیٹھ کر اپنا یہ ہاتھ قبر پہ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے آ جا. تیرا یہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا ہوا سارا دن قبر میں تیری اماں اور تیرے بابا تیرے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اسی طرح شام کو چلا جا، ایک مرتبہ پھر شام کے وقت چلا جا، ان کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لے. سورہ فاتحہ پڑھ کے آ جا. تو چین سے سکون سے سویا رہے گا، لیکن تیرے اماں اور تیرے بابا قبر میں پوری رات تیرے لیے دعا کرتے رہے. قدر تو کر والدین کی، ان کی اہمیت کو سمجھ تو صحیح. آخری گزارش اور ایک جملہ مسائل کا عرض کرتا ہوں. صاحب نعیم الابرار علامہ غلام حسین نعیمی شہید نے ایک بڑا عجیب اور انوکھا واقعہ نقل کیا اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوا
اس نے سلام کیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ذریع مقدس سے آواز آئی وعلیک السلام یا عباد اللہ، اے اللہ کا بندہ تجھ پر بھی میرا سلام۔ باقی لوگ جو سلام کر رہے تھے وہ سب جواب سن کر حیران ہو گئے۔ جب اس نے عمل زیارت ختم کیا، باہر نکلا، لوگ دوڑے دوڑے اس کے پیچھے آئے، اے بندہ ہے خدا، تو نبی ہے، ولی ہے، وسیع ہے، فرشتہ ہے، کون ہے؟ اس نے کہا بھی عام بندہ ہوں، نہ نبی ہوں، نہ ولی ہوں، نہ وسیع ہوں، نہ امام ہوں، نہ رسول ہوں، نہ فرشتہ ہوں، بلکہ عام تو جیسا بندہ ہوں۔ نہیں، اگر تو نبی، رسول، امام، ولی، وسیع، فرشتہ نہیں تو پھر بتا تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ زہرا کا لال تجھے تیرے سلام کا جواب دے گا؟ کہا عمل تو کوئی نہیں کرتا، اور یہ سلام کا جواب آج سے نہیں، پچھلے 10 سال سے، یہ آج کی بات نہیں، پچھلے 10 سال سے میں جب بھی آ کے سلام کرتا ہوں میرے آقا مجھے میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بھئی کون سا عمل کیا ہے؟ کہا بس ایک عمل کیا ہے، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں زیارات کے لیے آ رہا تھا، جب میں چلنے لگا تو میرے بابا نے کہا بیٹا پچھلے سال تو میں بھی تیرے ساتھ مظلوم کی زیارت کے لیے گیا تھا، لیکن اس سال ضعیفی، نقاہت، کمزوری، بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا، زندگی مہلت دے یا نہ دے، کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے بھی تو ساتھ لے جاتا۔ کہا میرے بابا نے یہ بات کی، میں خچر سے اترا، میں نے خچر پہ بابا کو بٹھایا اور بابا کے پیچھے خود بیٹھ گیا، چلنے لگا تو یہی الفاظ میری اماں نے دہرائے۔ اب میں نے اپنی اماں کو بھی خچر پہ بٹھا لیا، اماں اور بابا دونوں کو خچر پہ بٹھا لیا، اور میں خچر کی رسی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا پیدل۔ جب حدود حرم میں داخل ہوا، اماں اور بابا کو خچر سے اتارا، سائے میں بٹھایا، پہلے اپنے بابا کو کاندھوں پہ بٹھایا، مظلوم کا سلام کرایا، زیارت کرائی مظلوم، پھر بابا کو جا کے سائے میں بٹھا کے اپنی اماں کو کاندھوں پہ بٹھایا، مظلوم کا سلام، مظلوم کی زیارت، اور پھر اس کے بعد جب اماں کو بٹھا کے میں خود مظلوم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو حسین کو خدمت والدین کا یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ میں نے جیسے ہی کہا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو زہرا کے لال نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیک السلام یا عبداللہ، اے اللہ کا بندہ تجھ پر بھی میرا سلام۔ قدر کرو ماں باپ کی، جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کرو۔ جب یہ نعمتیں دنیا سے چلی جاتی ہیں، حضرت داؤد نبی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، بچوں کی طرح مل ملا کر رو رہے ہیں جناب حضرت داؤد۔ صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ کی ماں تو عالم ضعیفی میں اس دنیا سے گئی، اور مولا کیا موت برحق نہیں؟ آپ اپنی ماں کے مرنے پہ اور موت پہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں موت تو برحق ہے، لیکن میں اس نعمت عظمیٰ کے چھن جانے پہ رو رہا ہوں جو خدا نے آج مجھ سے واپس کیا۔ ماں اور باپ کی کمی دوستو ہر عمر میں محسوس ہوتی ہے۔ انسان جتنا بڑا آدمی بن جائے نا، ماں اور باپ کی کمی ہر عمر میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر ماں اور باپ کی کمی عمر کے ہر حصے میں محسوس نہ ہو رہی ہوتی تو مدینہ سے چلتے ہوئے وقت آخر جو ایک عمل علماء نے لکھا ہے،
फकत एक जुमला अर्ज करूंगा और मसाइब की जानिब बढ़ूंगा कि हुसैन 3 बार माँ का आखिरी सलाम करने के लिए, मुझे तो बख्तर की किताबों में यही जुमला मिला है कि 3 मरतबा माँ का सलाम चलने से पहले मदीना छोड़ने से पहले 3 मरतबा माँ का सलाम करने के लिए आए हैं। और जो आखिरी सलाम था ना, जिसको सलाम आखिर कहते हैं, वो तो कोई बड़ा ही दुखों का भरा हुआ सलाम था, वो तो कोई बड़ा ही मुसीबतों का भरा हुआ सलाम था। सलाम कैसे किया? माँ का सलाम आखिर करने के लिए हुसैन आए, सलाम कैसे किया? दूर से खड़े होकर नहीं, कब्र के पास बैठकर नहीं। उलमा फरमाते हैं कि अपने आप को माँ की कब्र के साथ ऐसे लिटाया हुसैन ने कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पहलू में सोता। अपने आप को ऐसे माँ की कब्र के साथ लिटाया कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पहलू में सोता है। और फिर अपना दाया हाथ अपनी माँ की कब्र की मट्टी पे रखा हुसैन ने, अपना दाहिना हाथ माँ की कब्र की मट्टी पे रख के हुसैन ने जो जुमला कहा ना, सुनोगे, कहते अना फर्खो के या उम्मा, अम्मा तेरा छोटा हुसैन तुझसे मिलने के लिए। अना फर्खो के या उम्मा, अम्मा मत समझ लेना कि तेरा जवाब तेरा ज़ईफ़ हुसैन तुझे मिलने के लिए। अम्मा नहीं, अना फर्खो के या उम्मा, अम्मा मैं तो तेरा वही छोटा हुसैन हूँ जिसको तू गोद में सुलाया करती थी। अम्मा मैं तो तेरा वही छोटा हुसैन हूँ जिसको तू अपने पहलू में सुलाया करती थी। अना फर्खो के या उम्मा, अम्मा मैं तेरा छोटा हुसैन तुझसे मिलने के लिए, मैं तेरी गोद में सोने वाला तेरा हुसैन तुझे मिलने के लिए, तेरे पहलू में सोने वाला तेरा हुसैन तुझे मिलने। चूंकि अशरे का नाम आपने अशरा ज़ैनबिया रखा है ना दोस्तों, बड़ी बाहिम्मत है अली की बेटी ज़ैनब, बड़ी बाहौसला है अली की बेटी ज़ैनब। बड़ी बाहिम्मत है अली की बेटी, बड़ी बाहौसला है अली की बेटी। चश्मे फलक ने ऐसी बाहिम्मत और ऐसी बाहौसला मस्तूर नहीं देखी जैसी अली की बेटी ज़ैनब है। एक मिस्र की बीबी की सीरत नगार वो कहती है कि मैं अली की बेटी के शाम गरीबा के कारनामों पे हैरान हूँ। अल्लाह जाने आप किस ख्याल में बैठे हैं। जो अली की बेटी ने शाम गरीबा को कारनामे अंजाम दिए हैं ना, वो कहती है मैं उस पे हैरान हूँ। कैसे कारनामे? सुनोगे, बर्दाश्त करोगे। वो कहती है शाम गरीबा पुश्त अक़दस में इतने ताजियाने लगे हुए थे,
مجھے یہاں پہ ایک پنجابی شاعر کی 4 سطریں یاد آ رہی ہیں. پا غم دا سرخ لباس نظر، پا غم دا سرخ لباس نظر، عاشور دا سورج لہ گئے. اجرکم علی اللہ. پا غم دا سرخ لباس نظر، عاشور دا سورج لہ گئے. بے آس اداس تے جھلسے چہرے، کل موت دے صدمے سہ گئے. اگلا جملہ سنیا ہے، اگلا جملہ سنیا ہے. کل رات توڑی تاں بال پیاسے، آہے پانی منگتے رہ گئے. تے ہن سامنے اجڑیا ماوا دے چپ کر کے خار تے رہ گئے. پاغم دا سرخ لباس نظر، پاغم دا سرخ لباس نظر، عاشور دے سورج لگ گئے. بے آس اداس تے جھلسے چہرے، کل موت دے صدمے سہ گئے. تے کل رات توڑی تاں بال پیاسے، آہے پانی منگتے رہ گئے. ہن کی ہوئے؟ ہن سامنے اجڑیاں ماواں دے چپ کر کے خاک تے بہ گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ نے تو واقعاً شام غریبہ کا ماحول بنا دیا ہے. دی لہ گیا آخر دہمیدہ، دی لہ گیا آخر دہمیدہ، تے تلے خجر نماز پڑھی گئی. دی لہ گیا آخر دہمیدہ، تلے خجر نماز پڑھی گئی. جملہ سن سو. جس چادر دا ہا غازی زامن. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس چادر دا ہا غازی زامن، اوہ نیزے نال لگی گئی. تے ہر لاش کو چاوڑ پیو گیا ہا، پر پیو کو چاوڑ بھی گئی. ہویا کیا ہے؟ جڑا ول آئیے ہس کم زخمی. جڑا ول آئیے ہس کم زخمی، اتو شام غریباں تھی گئی. وہ مصر کی مورخہ کہتی ہے میں علی کی بیٹی کی ان کارناموں پہ حیران ہوں جو اس نے شام غریبہ کو انجام دیے ہیں. کیسے پشت اقدس میں اتنے تازیانے لگے ہوئے تھے نا کہ درد آرام نہ کرنے دیتے تھے. باوجود اس کے اسی زخمی پشت پہ سید سجاد کو بھی اٹھایا تھا. بھائی کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اسی زخمی پشت پہ سید سجاد کو بھی اٹھایا، بھائی کے یتیموں کی حفاظت بھی کی. اور جب حمید سے کسی نے پوچھا نا حمید بتلا یہ بی بی کون ہے جو بار بار جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے پھر نکل آتی ہے؟ حمید کہتے ہیں اور تو کچھ پتا نہیں، بس بینوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہے تو علی کی بیٹی. میں جانتا تو نہیں لیکن بینوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہے تو علی کی بیٹی. بھائی مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، بیٹے مارے گئے، مہمان مارے گئے، جوان مارے گئے، اب اور تو کوئی بچا نہیں. ایک بیمار بھتیجا بچ گیا ہے جو اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر ہے. اندر جاتی ہے تو آگ کی گرمی مجبور کرتی ہے، باہر آئے تو بھتیجے کی محبت. حمید کہتا ہے میں نے ایک بار
अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। कमर झुकी हुई थी, बीमार को पुष्ट पे उठाया हुआ था, करबला की रेत पे सुला के नजरत यमीनन व शिमाला, वो कभी दाएं देख रही थी, कभी बाएं देख रही थी। ऐना ऐना अकल अब्बास, ऐना ऐना अली अल अकबर, वो मेरे पर्दों का मुहाफिज अब्बास। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। भाई के यतीमों की हिफाजत भी की, नमाज फरीजा को भी फरामोश नहीं किया, नमाज फरीजा को भी फरामोश नहीं किया। वो अली की बेटी की लुटी चादर को रोने वाला शाम गरीबा जब देखा ना कि मुस्लिम के यतीम नजर नहीं आ रहे, बहन कुलसूम से फरमाती है, बहन कुलसूम मुस्लिम के यतीम नजर नहीं आते, आओ मुस्लिम के यतीमों को ढूंढने चले। जब ढूंढने के लिए निकली, दो बच्चों को देखा जो ऊंधे मुंह खा के करबला पे सोए हुए हैं। जब सीधा किया तो क्या देखा, सीनों पे घोड़ों की टापों के निशान थे। अजरकम अल्लाह, घोड़ों की टापों के निशान थे। उठाया, रेत पे सुलाया, बाकी दो को ढूंढने के लिए चली ना। अभी चंद कदम उठे ही थे कि मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, उधर उठते हुए कदम रुके। कहती है बहन अब जलते हैं तो जल जाए, मरते हैं तो मर जाए, रुलते हैं तो रुल जाए। मुअज्जिन ने कह दिया है अल्लाह अकबर। अब ज़ैनब पहले पढ़ेगी नमाज, अब ज़ैनब पहले नमाज पढ़ेगी। अज़ादारों, नमाज के लिए जब उठी अली की बेटी, दाएं बाएं देखा, किस लिए कि कहीं से पानी मयस्सर आ जाए। लेकिन जब पानी कहीं से नहीं मिला ना तो मक्तल का जुमला है, फतयम्ममत ज़ैनब अला अर्ज़े करबला। अली की बेटी ने खाके करबला पे किया है तयम्मुम, खाके करबला पे तयम्मुम करके। अब यहाँ पे एक जुमला पढ़ा जाता है कि हर नमाजी नमाज पढ़ के दुआ मांगता है। वाहिद नमाजी है कायनात में अली की बेटी, जो नमाज पढ़ने से पहले दुआ मांग रही थी, मेरे अल्लाह तेरे नबी की नवासी हूँ, तेरे वली अली की बेटी हूँ, ज़हरा की गोद की परवरदा हूँ, हसनैन की बहन हूँ। मेरे अल्लाह मसाले शरी से वाकिफ हूँ कि मस्तूर बंद कमरे में भी नमाज पढ़े तो उसके सर पे चादर हो। अजरकम अल्लाह, मेरे अल्लाह मस्तूर बंद कमरे में भी नमाज पढ़े तो उसके सर पे चादर मौजूद हो। मगर मेरे अल्लाह ज़ैनब की है मजबूरी, ज़ैनब की है मजबूरी। क्या ज़ैनब की चादर अब्बास के कातिल ने लूट ली है। मेरे अल्लाह ज़ैनब की चादर के बगैर पड़ी हुई नमाज कबूल कर। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहा करता हूँ ठंडे पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना आसान, भाइयों को सीनों से लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना आसान, बेटों की पेशानियां चूम कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना आसान। लेकिन अकबर के सीने में बर्छी के उतर जाने के बाद, असगर का गला छिदवाने के बाद, अब्बास के शाने कटवाने के बाद, हुसैन के गले पे कुछ खंजर चलवाने के बाद, खैमा जलवाने के बाद, अपनी चादर लुटवाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वो कहती है अली की बेटी का हिसाब था, जो इतने मसाइल में, इतनी मुश्किलात में और इतनी मुसीबतों में कह रही थी
الحمدللہ رب العالمین. بس دوستو شام غریبہ گزری. آخری جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی محبتوں کو دیکھ کر. گزری شام غریبہ. طلوع کیا 11 محرم کے سورج نے. مشکل مرحلہ تھا علی کی بیٹیوں کا محملوں پہ سوار ہونا. جب عمر سعد نے علی کی بیٹی کی یہ مشکل دیکھی نا، چند سپاہیوں سے کہا جاؤ ان لٹی ہوئی بیویوں کو محملوں پہ سوار کرو. جب سپاہی قریب آئے نا، میری آقا زادی عمر ابن سعد کی طرف دیکھ کر فرماتی ہے سبحان اللہ وجہک یا ابن سعد. وہ ابن سعد خدا تجھے روح سے آ کرے ان فوٹیوں سے کہہ دو ہم سے دور چلے جائے. کہنے بدائے رسول اللہ ہم رسول خدا کی آواز دے. ہم رسول خدا کی آواز دے. اب ہو جائے گی سوار. ایک ایک بیوی کو سوار کیا، لیکن جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا نا، پہلے تو ایک ایک بیوی کو سوار کیا ہے، لیکن جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا ہے نا، نظرت یمینا و شمالا. کبھی دائیں دیکھ رہی تھی، کبھی بائیں دیکھ رہی تھی. کہاں گئے مجھے سوار کرانے والے؟ کہاں گئے میرے سامنے اپنے زانووں کو تہہ کرنے والے؟ کہاں گئے میرے محمل جوڑنے والے؟ کہاں گئے میرے پردے بنانے والے؟ کہاں گیا میرا عباس؟ کہاں گیا میرا علی اکبر؟ کہاں گیا میرا قاسم؟ کہاں گئے میرے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. مشکل سے ہوئی سوار، مشکل سے سوار ہوئی. اور میری آقا زادی تو نے کتنی بار سوار ہونا ہے، کتنی بار تو نے محمل سے اترنا ہے، ہر بار کون سوار کرائے گا؟ اس کی پرواہ نہیں کی. ملک العلماء فرماتے ہیں کہ بھائی کی مقتل میں ایسے اتری، اتنا مشکل سے تو عباس بھی نہ اترے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. فرماتے اتنا مشکل سے تو عباس بھی نہ اترے تھے، اتنا مشکل سے تو شہزادہ علی اکبر بھی نہ اترے تھے. پھر خود فرماتے ہیں یہ مرد تھے، یہ مرد تھے. اگلا جملہ سنو گے، فرماتے ہیں یہ تھے بھی مرد اور اترے بھی گھوڑے کی زین سے تھے. یہ تھے بھی مرد اور اترے بھی گھوڑے کی زینوں سے ہے. لیکن یہ جو اتری ہے نا، یہ کوئی عام مستور نہیں، علی کی بیٹی ہے اور اتری ہے محمل کی پشت سے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایک پیر کرنے کی اجازت ملی، نہیں، اجازت ملی نہیں، اجازت نہیں ملی. اگر اجازت مل جاتی اونٹوں کو بٹھایا جاتا، زہرا زادیوں کو محملوں سے اتارا جاتا، لیکن نہ تو اونٹوں کو بٹھایا گیا، نہ زہرا زادیوں کو محملوں سے اتارا گیا. دعا مانگ کوئی بہن اس انداز میں بھائی سے ملنے نہ آئے جس انداز میں زینب حسین کو ملنے آئی ہے. دعا مانگ، دعا مانگ کوئی بہن اس حالت میں بھائی سے ملنے نہ آئے جس حالت میں زینب بھائی کو ملنے کے لیے آئی ہے. کس حالت میں آئی کڑیاں پا کے ملن پھرا کو جدہ یسرب دی شہزادی وہ دیر توڑی حیران رہی دتھی دھوپتے لاش بھرا دی. وہ دیر توڑی حیران رہی دتھی دھوپتے لاش بھرا دی. آئیاں بھیڑی ملن ویر دے کو میں کو دس چاہتین دہادی کے نگل میرے کافلے میں کوئی دس دی ہے مستور ٹرگ دے دہادی. تقی شاہ صاحب قبلہ جملہ فرمایا کرتے ہیں، آخری جملہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہتا ہوں
کہ زینب کا حسین کے لاش پہ آنا مشکل تھا؟ اللہ جانے تم کس خیال میں سن رہے ہو۔ فرماتے ہیں میں تو آج تک یہ سوچ رہا ہوں کہ آیا زینب کا حسین کے لاشے پہ آنا مشکل تھا یا حسین کے لاشے سے اٹھنا مشکل تھا؟ پھر کہتے ہیں ہاں لاشے پہ آنا مشکل تھا ضرور، لیکن حسین کے لاشے سے زینب کا اٹھنا زیادہ مشکل تھا۔ بیٹھی تو نہیں حسین کے لاشے پہ، کب تک بیٹھی نہیں؟ برداشت کرو گے؟ کہتے ہیں بیٹھی نہیں کب تک؟ تب تک بیٹھی جب تک پشت برداشت کر سکتی تھی۔ زینب بیٹھی حسین کے لاشا پہ کب تک؟ جب تک پشت برداشت کر سکتی تھی۔ اتنا جملہ عرض کروں گا، جب زینب کی پشت سے سرخ پسینہ نکل کر ریتے کربلا پہ جاری ہو گیا، جب اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، جب زینب کی پشت کا سرخ پسینہ ریتے کربلا پہ جاری ہو گیا، اب مجبور ہو کر اٹھی۔ راوی کہتا ہے اٹھی تو صحیح، لیکن میں زینب کی مجبوری دیکھ رہا تھا، بندے ہوئے ہاتھوں سے مڑ مڑ کر حسین کے لاشا کو دیکھنا وہ زینب کی مجبوری بتا رہا تھا۔ اگر مجبور نہ ہوتی، اگر پابند نہ ہوتی، الا لعنت اللہ على قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔